یہ بڑی لطف والی بات ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے آسمان کے نیچے چٹائی پر اپنا سر انور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ کیا خوبصورت رات تھی، تارے ٹمٹما رہے تھے، ایک وہ چاند جو آسمان میں ہے اور کائنات کا چمکنے والا چاند میری جھولی میں آرام فرما ہے۔ کیا خوبصورت منظر پیش کیا۔ تو بیٹیاں تو باپ کی بات کرتی ہیں، اگر باپ کی کوئی تعریف کر دے بیٹیاں سسرالیوں میں تو بیٹی دا تو چاہ ہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پھر آکھے نہ کی آکھے ہی، میرے بچوں کو بھی بتاؤ میرے والدین کی بات۔ تو بیٹیاں اگر پہلا نمبر لگ جائے تو باپ کی بات کرتے ہیں، پھر دوسرا نمبر لگ جائے تو ماں کی بات کرتی ہیں، وفادار ہوتی ہیں نا بیٹیاں۔ تو ایک اہمی بس خیال میں آیا، دل میں خیال آیا کہ میں یا رسول اللہ آج بڑا حسین منظر ہے تو ایک سوال نہ پوچھوں۔ حضور فرمانے لگے عائشہ پوچھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ عقیدے کی بات ہے یہ، جو کہتے ہیں نبی نو پتہ ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ، جو لوگ کہتے ہیں نبی نو پتہ ہی کچھ نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ دیکھیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ نبی پاک کو پتہ ہے کہ آسمان کے تاروں کی تعداد کتنی ہے۔ میرا خیال ہے سائنس اتنی ترقی کر گئی، کسی سائنسدان نے آپ کو تعداد نہیں بتائی ہوگی کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں، گویا کہ نبی پاک کو پتہ ہے کہ تارے کتنے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ، تھوڑی جی بات، ٹھنڈ بڑی ہے پر گل ہے کہ مٹھی مٹھی سبحان اللہ تسی کتنی رکھنی ہے، گڈی ذرا ٹڑتی رڑتی رہے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ کیا آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو اب دل میں خیال تھا کہ ابھی میرے ابا جی کی بات ہوگی، حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا جائے گا۔ جو سوال ہوتا ہے نا، سوال کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو اس کے قلبی کیفیت کی اس سے پتہ لگتا ہے۔ بعض دفعہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب اہی تاڑے کو ملن آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے محبت کا اظہار ہے کہ وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ آزمائش والے سوال کر دیتے ہیں، کچھ ہمیں چیک کرنے والے سوال ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ساڑھے نہ خوش نہیں ہے کہ یہ تو سانوں چیک کر دینے پہ۔ سوال بندے کی اندر کی کیفیت بتاتا ہے کہ یہ آپ سے اس کا قلبی تعلق کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آسمان کے تاروں کی تعداد کے جتنی کسی کی نیکیاں بھی ہیں؟ اب دل میں خیال تھا کہ میرے ابا جی کا ذکر ہوگا، اب جب ذکر ہوگا تو بات بڑی دور تک جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تو سوال کیا، جو حضور نے جواب دیا وہ بالکل ان کی سوچوں کے مخالف تھا۔ حضور نے فوراً کہا ہاں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ بابا جی جب وہ سیڑھیوں سے گزر کے آئے، اب کسی کو تو نہیں پتا انہوں نے اللہ اکبر بھی کہا ہوگا۔ کچھ ایسی نیکیاں بھی ہوتی ہیں نا جو صرف بندے کو ہی پتا ہے یا اللہ کو ہی پتا ہے، یعنی حضور کو تعداد کا بھی پتا ہے ستاروں کی، کس کی کتنی نیکیاں ہیں، جو دکھا کے بھی کی ہیں اور جو اندر بھی ہیں، حضور کو اس کا بھی پتا ہے۔ حضور فرمانے لگے ہاں ہے نا ایک بندہ جس کی تعداد، جو نیکیوں کی جو تعداد ہے وہ ستاروں کے برابر ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ بندہ ہے میرا عمر فاروق کی نیکیاں ہیں اتنی۔ اب چونکہ جواب میں وہ سوچ نہیں تھی کہ میرے ابا جی کا نام لیا جائے گا، لیکن حضور نے نام لے لیا حضرت عمر کا۔ اب وہ فوراً سے جو دل میں جو کیفیت تھی وہ زبان پہ آ گئی، جو دل میں بات تھی وہ زبان پہ آ گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی پھر میرے ابا جی کا کیا حال ہے، میرے ابا جی کی بھی تو بات کرے نا۔ تو حضور جو لیٹے ہوئے تھے گود میں سر رکھ کر اٹھ کر بیٹھے، اپنے یار کی بات آئی ہے نا تو ذرا اٹھ کے بیٹھے۔ تو حضور فرمانے لگے عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے والد کی ایک نیکی ایک طرف، ایک نیکی، اور عمر کی ساری نیکی ایک طرف۔ عمر پھر بھی تیرے باپ کی ایک نیکی تک نہیں پہنچ سکتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ جو ایک نیکی کا ذکر حضور نے یہاں پر فرمایا نا، وہ غار ثور والی نیکی تھی۔ وہ 3 دن اور 3 راتیں جو حضور کا سر اقدس اپنی جھولی میں رکھ کر، وہ واقعہ آپ نے اکثر سنا ہی ہوگا کہ جب وہ سانپ نے ڈنک مارا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو نکلے، تو آنسو جب نکلے تو گرے حضور کے رخسار پر۔ یار محبتوں کا تانا بانا تو دیکھیں، حضور کا سر انور گود میں ہے اور آپ رو رہے ہیں، تو یہاں پر پھر غار ثور والی نیکی حضور نے یہاں پہ مراد لی کہ لی صاحبہ لا تحزن، آپ غم نہ کریں، اپنے صاحب سے کہہ دیں کہ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، رب تو ان کے ساتھ ہے، رب ان کے ساتھ ہے۔